تین گناہ ایسے ہیں جو کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے تین قسم کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ تین گناہ ایسے زہریلے گناہ ہیں جو انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں، جو انسان کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیتے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ، ان تین قسم کے گناہوں سے بچنا۔ یہ تین گناہ تمہیں ایمان سے خالی کر دیں گے، تمہارے اندر سے ایمان چھین لیں گے، تمہیں دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دیں گے، تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ کون سے تین گناہ ہیں جو انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں، جو انسان کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیتے ہیں، جو انسان کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جو انسان کی سالہ سال کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ایک ہی لمحے کے اندر ضائع کر دیتے ہیں؟ آخر وہ کون سے تین گناہ ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، پہلا گناہ کسی مسلمان بھائی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانا۔ پہلا گناہ کسی مسلمان بھائی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانا۔ اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر کسی کی زندگی تباہ و برباد کر دینا، کسی کا دل توڑنا، کسی کو دکھ دینا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کا جینا حرام کر دینا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا، فرمایا سب کچھ توڑ دو مگر کبھی کسی کا دل مت توڑو۔ سب کچھ توڑ دینا کوئی بات نہیں، کبھی بھی کسی کا دل مت توڑنا، کیونکہ کسی کے ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ تمہاری زندگی کی رونقیں ختم کر دیں گی۔ کسی کے دکھی دل سے نکلی آہ، کسی کے ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش سے جا ٹکراتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ فرمایا کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا، اگر وہ دعاؤں کے دوران، فریادوں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی غریب کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کر، کسی کی بیٹی کی عزت لوٹ کر، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ساری زندگی ایسے ہی مسکراتے رہو گے؟ نہ بھائی نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے۔ اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے، رلانے والوں کو رونا پڑتا ہے، کسی کی زندگی برباد کرنے والوں کو برباد کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ترازو تو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ جوانوں، سب سے پہلے اپنی زبان کو خوبصورت بناؤ۔ زبان کے ذریعے کسی کو دکھ نہیں ملنا چاہیے۔ اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ۔ تمہاری بد اخلاقی کی وجہ سے کوئی تمہارے مرنے کی دعا نہ کرے۔ میرے کریم نبی کے پاس ایک شخص آیا، دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، وہ قرآن بھی پڑھتی ہے، وہ روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن وہ زبان کے ذریعے دوسری عورتوں کو تکلیف دیتی ہے، وہ بد اخلاقی کے ذریعے دوسری عورتوں کو درد دیتی ہے، دوسری عورتوں کا اس نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ محلے میں رہنے والی تمام عورتیں اس کے مرنے کی دعائیں مانگتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے بتایا جائے وہ عورت جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ میرے نبی نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے، وہ نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس کی بد اخلاقی اس کی تمام عبادات کو ضائع کر دے گی۔
اس کی بد اخلاقی دیگر عورتوں کو دی گئی تکلیف اس کی تمام عبادات ضائع کر دے گی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ سیدھا جہنم میں چلی جائے گی۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، ہماری عورتیں بتاتی ہیں کہ وہ نماز تو نہیں پڑھتی، وہ قرآن تو نہیں پڑھتی، لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کے بولنے کا انداز اچھا ہے، اس کا اخلاق اس قدر اچھا ہے کہ دیگر عورتیں اس کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اسے کہہ دو اخلاق کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا، ایک دن آئے گا یہی اخلاق تمہیں نمازی بھی بنا دے گا، تمہیں تہجد گزار بھی بنا دے گا، یہی اخلاق تمہیں جنت میں بھی لے کے جائے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں جوانوں، اچھی سوچ رکھو، اچھی سوچ رکھو۔ سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے اعمال بنتے ہیں، اعمال سے کردار بنتے ہیں، اور کردار سے ہی انسان کی پہچان بنتی ہے، کردار سے ہی انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ انسان کا کردار سندھل کے ایک درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ دوسرا گناہ کون سا ہے جو انسان کی دنیا و آخرت تباہ و برباد کر دیتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دوسرا گناہ کسی مسلمان بھائی پر جادو کرنا یا کروانا، جادو کے ذریعے، ٹونے کے ذریعے کسی مسلمان بھائی کی زندگی برباد کر دینا، جادو کے ذریعے کسی مسلمان بھائی کے گھر سے خوشیوں کے جنازے نکالنا، امن کے جنازے نکالنا، اس کے گھر کو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دینا، تنگیوں کی دلدل میں پھنسا دینا، جادو ٹونے کے ذریعے کسی مسلمان بھائی کے گھر کو تنگیوں کی دلدل میں پھنسا دینا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ یہ وہ بدترین گناہ ہے جو انسان کو ایمان سے خالی کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ تیسرا زہریلا گناہ کون سا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا تیسرا گناہ تکبر کرنا، تیسرا گناہ خود کو دوسروں سے اعلیٰ تر سمجھنا اور دوسروں کو خود سے کم تر سمجھنا۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے اندر چھپے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے منہ سے نکلی میں کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا، تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی تکبر نہ کرنا، فخر نہ کرنا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تکبر انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ خود کو دوسروں سے اعلیٰ تر سمجھنا، دوسروں کو خود سے کم تر سمجھنا، یہ عمل انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ یہ 3 گناہ انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں، انسان کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیتے ہیں، انسان کی سالہ سال کی عبادت نماز روزہ حج زکوٰۃ کو ایک پل کے اندر ضائع کر دیتے ہیں، انسان کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔